السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اس علمی سفر کے سلسلے میں اب تک 3 اسباق ہو چکے ہیں، آج چوتھا اسباق ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ آئیے آج کا سبق پڑھ لیتے ہیں۔ آج کا سبق حرف کی پہچان۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حروف تہجی جو پر تھے انہیں بتایا گیا۔ اب یہاں پر حرف کی پہچان جو ہے، جب ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو کتنا لکھا جاتا ہے، اس کی پہچان یہاں کرائی جا رہی ہے۔ آئیے اب اس کی پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف کی پہچان۔ پر حرف آتا ہے تو الف اس طرح آتا ہے۔ جب الف کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کی نشاندہی یہ ہے۔ اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے، جب بھی لام کے ساتھ حرف آتا ہے الف والا تو اس انداز سے آتا ہے۔ اس سبق کو غور سے سماعت کر لے اور بارہا دہراتے رہے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ الف پر ہے اور اس کی جو شکلیں ہوتی ہیں جو دوسرے حرفوں کے ساتھ مل کر آتے ہیں، ایک یہ اور دوسرا والا یہ الف ہے۔ پھر اس کے بعد با اور تا اور سا، نون اور یا، ان حرفوں کی نشاندہی ایک طرح ہوتی ہے۔ جیسے میں قلم سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ جو حرف دیا گیا ہے اس کی پہچان۔ اگر ایک نقطہ نیچے آ جائے تو با ہوگا، اگر وہی جگہ پر 2 نقطے نیچے آ جائے تو یا بن جائے گا، اور اگر 3 نقطے اوپر آ جائے تو سا بن جائے گا، اگر 2 نقطے اوپر آ جائے تو تا بن جائے گا، اور اگر اسی جگہ 1 نقطہ اوپر آ جائے تو نون بن جائے گا۔ اور اس کے آگے تا، یہ تا کی اصل صورت ہے، اور جو نیچے دیا گیا ہے یہ اصل میں ہا کی شکلیں ہیں، ہا کی صورتیں ہیں۔ اگر ہا پر 2 نقطہ آ جائے تو اسے تا پڑھا جاتا ہے۔ اسے صحیح طریقے سے سمجھ لیں، اور اگر سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے کا حرف ہے جیم۔ جیم کی شکل دیکھ لیجئے، صورت کیسی ہے، اس طرح آ کے اس طرح ہے۔ تو جیم، ہا اور خا تینوں کی صورتیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ان میں فرق صرف نقطوں کا ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے، جب جیم، ہا، خا کسی دوسرے حرف کے ساتھ آ جائے تو اس انداز سے آتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، اگر جو نقطہ جیم کے لیے نیچے استعمال کیا گیا، یہی نقطہ اگر اوپر آ جائے تو خا بن جاتا ہے، اور نقطہ نہ آئے تو ہا بن جاتا ہے۔ یہ جیم، ہا، خا کی صورت ہے۔ اور آگے والا حرف دال۔ دال کی صورت دیکھ لیجئے، اس طرح سے آتی ہے۔ اکثر مرتبہ لام کو بھی دال سمجھ جاتے ہیں، لیکن اس کی علامت، اس کی پہچان، اس کی نشاندہی یہ ہے، یہ دیکھ لیجئے، میں قلم سے آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں۔ دال جب آئے تو اس طرح پر ہوتا ہے۔ لام کی صورت
اس طرح نہیں آتی، بلکہ سیدھی لکیر آ کر نیچے سے تھوڑا راؤنڈ گولائی کی طرح مڑ کر نیچے ہی اس کی لکیر رہ جاتی ہے۔ فرق دونوں لکیروں میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ لام ہوتا ہے، لیکن دال میں زیادہ دونوں لکیروں میں فرق نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لے کہ دال کیا ہے۔ آگے عین، عین کی شکل و صورت دیکھ لیجئے، اس طرح ہوتی ہے، اور جب یہ کسی حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کا انداز، اس کا طریقہ کار اس طرح سے آتے ہیں۔ اور عین اور غین میں صرف نقطے کا فرق ہے، نقطہ آ جائے تو غین ہو جائے گا، نقطہ نہ آنے کی صورت میں عین ہو جائے گا۔ آگے کا حرف فا، یہ اصل صورت والا فا ہے، اور جب یہ کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے تو اس کی شکل و صورت اس انداز سے بن جاتی ہے۔ فا اور قوف، بڑے قوف میں کچھ فرق نہیں ہوتا، فرق صرف نقطوں کا ہوتا ہے، انداز بالکل فا والا ہی ہوتا ہے۔ اس میں نقطہ، فا کے لیے ایک نقطہ آتا ہے، قوف کے لیے دو نقطے آتے ہیں۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آج کا سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا، لہٰذا آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ جو بھی سبق پڑھایا جائے تو اس پر غور سے سنا بھی جائے اور ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جیسے ہی پہلی دفعہ پڑھایا جائے تو بالکل اس کے ساتھ میں آپ نہ پڑھیں، بلکہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ غور سے سنیں، پھر اس کے بعد سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس میں درستگی لانے کے لیے پھر سے اور ایک بار سن لیں تو آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ علم دین کا سفر ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اور کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو دیکھا دو گروہ تھے، دو جماعتیں تھیں صحابہ کرام کی، جن میں ایک گروہ، ایک جماعت اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار میں مشغول تھے، اور ایک گروہ اور ایک جماعت علم دین کے پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول تھے۔ تو آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ان دونوں گروہوں میں، ان دونوں جماعتوں میں سب سے افضل کون سی جماعت ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں جماعتوں میں، ان دونوں گروہوں میں جو جماعت علم دین کے پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہے، وہ جماعت سب سے افضل ترین جماعت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بھی تو اللہ اس کے رسول کی خوشنودی، رضا جوئی کے لیے وقت صرف کر رہے ہیں، اور جو عبادت و ریاضت میں مشغول ہے وہ بھی اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقت صرف کر رہے ہیں، فرق ان میں کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار میں مشغول ہے وہ اللہ کی بندگی اپنے لیے کر رہے ہیں، اور جو علم دین کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگی ہوئی جماعت ہے وہ ایک دوسرے کی اصلاح اور ایک دوسرے کو علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے وہ جماعت سب سے افضل ہوتی ہے۔ تو اس احادیث کریمہ کے تحت آپ کے اندر بھی وہ جذبہ، وہ شوق، وہ بیداری پیدا کرنے کے لیے آپ سے مؤدبانہ، مخلصانہ، محبانہ، عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنا وقت
کٹوں پر نہ گزارے، دکانوں کے اوپر نہ گزارے، چوراہوں پر نہ گزارے، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کو جو ہے اللہ اس کے رسول کے راہ میں گامزن کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس علم دین کے سفر میں جو ہے اپنا وقت قربان کرے، تاکہ ہمارے آنے والے نسلوں تک علم دین سکھایا جا سکے، انہیں بتایا جا سکے۔ بس آخر میں یہ بات بتا دوں علم دین کے فوائد کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، وہ والدین سب سے بہتر ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، اور جب وہ بڑے ہو جائے تو ان کے صحیح العقیدہ میں نکاح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے انہیں ان کے اولادوں کو قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دیتا ہے۔ تو ہم اصلاح کر لیں کہ ہماری اولادیں کس راہ پر گامزن ہے، کس راستے پر چل رہی ہے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس علمی سفر کو اپنا لے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس کے علاوہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو خوب سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔